یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک میز جو ہے وہ اسلام آباد میں سج چکی ہے, ایک ٹیبل ٹاک ہو چکی ہے, آگے بھی مذاکرات متوقع ہیں, آگے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پریس کانفرنس اگر ہم سفارتی الکو سے اسے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں, دیکھیں یہ مذاکرات ایک نشست کا نام نہیں ہے. نیگوشیشن, مذاکرات, سفارتکاری ایک تسلسل کا نام ہے. جو کہ یہ مذاکرات ناکام, میرے خیال سے ناکام نہیں ہوئے, بلکہ ایک پہلا مرحلہ تھا. دیکھیں 21 گھنٹے مذاکرات کا مطلب سنجیدگی کی طرف اشارہ ہے. دونوں فریقین ایران اور امریکہ 47 سال بعد براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ نشست انہوں نے کی ہے. 21 گھنٹے کی مذاکرات یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کتنی سنجیدگی پائی گئی. اور امریکی نائب صدر نے یہ کہا کہ مذاکرات کا ہونا یہ بذات خود ایک مثبت طرف اشارہ ہے. اور پاکستان نے اس بات کا دونوں فریقین کے اوپر احاطہ کیا کہ مذاکرات جاری رہیں گے, کیونکہ دیکھیے جیسا کہ میں نے یہ فرمایا کہ دنیا کا 25% گیس, 20% تیل اپنے اسٹریٹ آف ارمز سے گزرتا ہے. نہ صرف خلیجی ممالک, پاکستان, ایشیا, پوری دنیا جہاں سے متاثر ہوتی ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عسکری فرنٹ پہ ایران کو اسٹریٹجک لیول پہ کافی برتری حاصل تھی امریکن کے اوپر, چاہے وہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہو, آپریشنل لیول پہ ہو یا اسٹریٹجک لیول پہ ہو. دیکھیں ایران کے پاس جتنا اثر رسوخ تھا اسٹریٹجک لیول پہ, ایران کے پاس اب بھی ابنائے ارموز اور باب المندب کو کنٹرول کرنے کے پاس ایران کے پاس کارڈز موجود ہے. آپریشنل لیول پہ ایران نے جس طریقے سے ملٹری ٹیکٹکس استعمال کیے, امریکی جتنی بھی فوجی اڈے تھے اس خطے میں جس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے پریسیشن کے ساتھ, ملٹری ٹیکنالوجیز کے ساتھ, دیٹ از سم تھنگ نیڈس ٹو بی سین. اور ٹیکٹیکل لیول پہ ایران, امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت سے ایران کے اندر وہ جو ریجیم تھی وہ چینج ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوا. امریکہ مکمل طور پہ اپنے عسکری اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوا, جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایران کی جو حکومت تھی, ریجیم تھی, وہ گر جائے گی. ایسا نہیں ہو سکا کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا خاتمہ کرنا, ایسا نہ ہو سکا. لہذا ایران اس ٹائم عسکری حوالے سے ایک مضبوط پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. ایران اس وقت مضبوط پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا پانے سعید صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور تھا, پاکستان نے بڑے اچھے انداز میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, دونوں وفود پاکستان کی جانب سے بہت خوش گئے ہیں. لیکن ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ تھا, 47 سال کے بعد یہ نشست ہوئی ہے پاکستان میں ایران اور امریکہ کی جانب سے. لیکن اب امریکی صدر کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا آنا کہ امریکہ اب ابنائے ہرمز میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آج کے دن میں؟ بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے وہ بیان کیا تھا کہ میں ایرانی تہذیب کو ختم کر دوں گا, یا اس سے پہلے دیا تھا کہ میں ان کو پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا. انہوں نے اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, پلس ان کی اپنی نیچر جو ہے, اپنی نیچر کا بھی تو ساتھ میں ہوتا ہے نا. آپ کیسی لینگویج یوز کرتے ہیں, آپ کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ نیگوسیشن سے ایز سچ کوئی وہ نہیں ہوتا. ہم نیگوسیشنز کو جس طرح سے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, ان کا انالیسس کر رہے ہیں, وہی ان کا انالیسس ہے کہ یہ نیگوسیشنز جو تھیں, اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کوئی اٹرنل ریجنل پیس لے کے آنے والی ہیں, تو وہ بھی ان ریئلسٹک تھا. اس کے اندر ایک فیکٹر تھا, جیسے آپ نے خود اپنے سوال میں کہا کہ دو ایسے ایڈورسریز جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, ان کو آپ جو ہے بھروسہ دلا کر حفاظت کے ساتھ ایک جگہ پہ پہنچاتے ہیں, اور اپنے ریجنل سیکیورٹی سٹیبلائزر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے اسے اختتام تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سنو کے ہی پروگرامز پہ میں بارہا یہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی رہی ہوں کہ بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے بڑا ہولسٹک سا سیکیورٹی اور اکنامک جو ہے وہ فریم ورک پورے انٹائر ریجن کے لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جس کے بہت سے سٹیک ہولڈر ہیں, جس میں گلف کنٹریز ہیں, جس میں سینٹرل ایشیا ہے, جس میں چائنا ہے, اس میں ایران کی انٹیگریشن کرنی ہے, پرابلمز کو لانگ ٹرم سولوشن کے ساتھ حل کرنا ہے. تو وہ چیزیں مائنس نہیں ہو جاتی ہیں اس پبلک ریٹورک سے, اور وہ بھی اس طرح کی ریٹورک جو کہ کسی بھی پیمانے پہ ایک شائستہ بندے کو یا ایک شائستہ زبان کا خاصہ نہیں ہے. تو ہم نے
کل کے دن میں جو اچیو کیا، جو ہمارے سیٹ آبجیکٹیو تھے وہ ہم نے اچیو کیے. ہم نے آج کے دن میں ان کو ایسا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ جب یہاں سے اٹھے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا پراپر جو ہے وہ وزن کر چکے ہوئے ہیں. کون جو ہے وہ دونوں کی پوسچرنگ کیا ہے، اور آف کورس 21 گھنٹے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تو بہت سے پوائنٹس پر بات ہوئی ہوگی. پھر جے ڈی وینس جو ہیں ان کے پاس وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس کوئی ایز سچ ڈیسیژن میکنگ آن دا اسپاٹ کی اتھارٹی نہیں ہے، انہوں نے جا کے بات کرنی ہوگی. اور ادھر سے ایرانین جو ہیں وہ اپنا جو ہے ایک پوزیشن اور پوسچر جسٹیفائبلی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ چیزیں لمبے عرصے تک چلنے والی ہیں، اور ان چیزوں میں اگر آپ کو کوئی خرابی دکھائی دے گی تو وہ سپوائلر ایک ہی ہے، اسرائیل، جو کہ جان بوجھ کے یہ کرے گا. ایون ٹرمپ کو اس وقت جنگ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. اس نے چائنا کا وزٹ پلان کیا ہوا ہے اگلے مہینے. پھر آگے سے مڈ ٹرم آ رہے ہیں. پوری انٹرنل اس کی ڈومیسٹک جو پبلک اوپینین ہے وہ زمین بوس ہوئی ہوئی ہے. لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. جے ڈی وینس فیوچر پریزیڈنٹ کے لیے پوسچرنگ کر رہے ہیں، تو وہ بہت ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ تھرڈ ٹرم تو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز بھی پسند نہ آ رہی ہو. بالکل. تو یہ جو سرفیس لیول کی چیزیں ہیں، ان سے یہ جو بہت کروڈ قسم کی پالیٹکس ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ بات کی تو مجھے بری لگ گئی، میں نے کی تو آپ کو بری لگ گئی. وہ کہتے رہے سوشل میڈیا پہ جو بھی کہتے ہیں، وہ اس سے بہت بدتر باتیں سوشل میڈیا پہ کر چکے ہیں. وہ یہاں سے یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہم سے ایرانیوں سے مل کر پوری سیٹ اپ کو دیکھ کر لے کر گئے ہیں کہ ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے اور ان کے پاس راستہ کیا ہے، آف ریمپ کیا ہے، کیا دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اس میں جو ہے ایرانیوں کے ساتھ ان کو فیوچر میں چلنا کیسے ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر جنرل مسعود خان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جنگ بندی معاہدہ جو ہوا تھا وہ 2 ہفتوں کا ہوا تھا، اور اس دوران ہی یہ مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں. تو آگے کی کیا امید کر رہے ہیں آپ، کیا توقع ہم رکھ سکتے ہیں کہ اب جو 2 ہفتوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں ایک دوسری نشست بھی ہو سکتی ہے مذاکرات کی؟ لائکلی ہوگی، اور پاکستان ول لو ٹو پرووائڈ کہ ہم آپ سارا وہ موقع دوبارہ دینا چاہیں گے. ہم ادھر ہی پاکستان میں اسلام آباد میں چیزیں کنکلوڈ کرنا چاہیں گے، اور جس طریقے سے پاکستان نے بھرپور مخلصانہ اور پیشے ورانہ قسم کی کوششیں کی، جنگ بندی بھی کروائی، مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی لے کے آئیں، اور کافی پیش رفت بھی ہوئی اور مثبت پیش رفت بھی ہے. اور دیکھیں 2 ایشوز جو زیادہ لائکلی ہے، جو کور ایشوز تھے، ون واز دی اسٹریٹ آف ہارمز اور سیکنڈ ہے نیوکلیر والا ہے. تو اس میں یقیناً بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس کو کوئی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ موقع ہم نے دیا ان کو تو ایک دوسرے کے موقف کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. دیکھیں نا کہ 79 کے بعد فرسٹ ٹائم ان پرسن ان کی ملاقاتیں ہوئیں، پہلی دفعہ ہاتھ ملایا ہے اور سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کی ہیں. تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک شاندار قسم کی اور تاریخی قسم کی ہم نے پاکستان نے ایک اننگز کھیلی ہے. اور اس میں اسلام آباد دیکھیں ایک نیوٹرل گراؤنڈ کے طور پہ ابھر آیا ہے، اور ایک ڈپلومیٹک برج کے طور پہ اسلام آباد کو فیوچر میں دیکھا جائے گا. اور ڈی ایسکیلیشن کا سارٹ آف اے پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے. اور پاکستان کہ میں ہم نے کہا تھا امیج ہوا ہے میڈیٹر نیگوشیٹر کے طور پہ، اور ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ ڈپلومیسی کے اندر. تو میرے خیال میں اور کرائسس میں اسپیشلی آپ دیکھیں جب جنگ کے حالات تھے، بہت ہائی ٹینشن تھی، کنفلکٹ میں اسٹریٹ آف ہارمز پہ گڑبڑ ہو رہی تھی، اور لومنگ امریکہ کی طرف سے تھا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں تباہی مچا دوں گا، اس نے حالات میں پاکستان نے آ کے سب کچھ سنبھال لیا تھا. سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی. پاکستان نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کروایا، اور پاکستان نے بنیاد فراہم کی، اور جس کی ایکنالجمنٹ دیکھیں دونوں گروپس نے کی ہے، دونوں جو فریقین نے کیا ہے. اور جاتے ہوئے دیکھیں کہ جے ڈی وینس نے کہا تھا نا کہ ایک سبسٹینشیل پروگرس ہوئی ہے. تو سبسٹینشیل بہت بڑی بات تھی، اور تو اس سے میں بھی ہمیں ایک امید نظر آ رہی تھی. اور اسی طرح ایرانیز نے بھی بات کی تھی. تو میرا خیال میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ہمیں امید کرنا چاہیے کہ بات چیت جو ہے دیکھیں جو ہے وہ جاری رہے گی. اس سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بات چیت تھی یا اس میں کوئی ڈیٹ ہوا ہے یا ختم ہوا، وہ نہیں ہوئے ہیں. بات چیت جاری رہے گی، اور ہوپ فلی آپ دیکھیں
اس طرح کے حالات واقعات بن رہے ہیں کہ یہ اس الٹیمیٹلی اینڈ گول نتیجہ ہوگا وہ جنگ کا خاتمہ ہوگا. جنگ کے خاتمے کی طرف بھی یہ سارا معاملہ جا سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہیے گا، جیسے انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کو تو جو نقصان اس سارے معاملے میں ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس سارے صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ شرارت دوبارہ سے کر دیتا ہے. تو اب جب مذاکرات کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، پہلا دور اچھے طریقے سے ختم ہوا بھی ہے کہیں نہ کہیں پر، دوسرے دور کے لیے بھی پاکستان اگین ریڈی ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے، تو اسرائیل اس وقت کیا شرارت کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں نا، کوشش تو بہت ساری کر رہے. جو لیبنان میں واقعات جس نے کروائے تھے وہ ہو سکتا ہے، فالس فلیگ کہیں پہ کچھ کروا سکتا ہے، کوئی ایسی سچویشن کروا سکتا ہے